बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का हम आगाज़ करते हैं सायरा कामरान से। ये कहती हैं कि मेरे पापा चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए। हम 7 बहनें हैं, हम लोग नहीं चाहते कि शादी हो। अब्बा शादी पे हम वक्त तैयार हैं, खुद ही रिश्ता ढूंढ रहे हैं। हर वक्त शादी की बात जब करते हैं तो झगड़ा भी होता है और हम सारे बहुत अपसेट हैं। शर्म भी बहुत आती है कि पापा ऐसा ना करें। मेरे बच्चों, ये तुम्हारा पापा तो शादी करके दम लेगा, आपके समझाने से वो नहीं रुकेगा। आप तो चूँकि उनके बेटियां हो और उन पे डिपेंडेंट हो। आम तौर पे ऐसे मामलों में अगर आपके ख़ानदान में कोई बड़ा, अच्छा अगर आपकी अम्मा की साइड का हुआ तो भी उनको अकल नहीं आएगी। ये उनके अब्बा का साइड का हो, अगर आपके दादा हयात हैं या कोई चचा, क्योंकि जब मर्द इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद अर्न कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली वो किसी को वज़न नहीं दे रहे होते। वो समझते हैं कि आई एम अर्निंग पर्सन, मैं बच्चे पाल रहा हूँ, मैं उसको भी पाल लूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो भी कर लूँगा। पर ये नहीं जानते कि उस करने से 7 ज़िंदगियाँ और सफ़र करेंगे, ख़ुद वो भी सफ़र करेंगे। हालांकि शादी वो कर लें, कोई हर्ज नहीं है, पर थोड़ा वक्फ़ा दे के पहले बच्चियों में से ज़्यादा का जो फ़र्ज़ है वो निभा लें। एक बात और याद रखिएगा, जो हम सारे इस बात को हमेशा भूल जाते हैं कि जैसे किसी बड़े अदारे में मुख्तलिफ लोगों को असाइनमेंट्स दी जाती हैं, टास्क दिए जाते हैं। कुछ स्टोर पे होते हैं, कुछ दरवाजे पे होते हैं, कुछ चौकीदारे पे होते हैं, कुछ एंट्रेंस पे होते हैं, कुछ रिसेप्शन पे, कुछ मार्केटिंग में, कुछ प्रोडक्शन में। एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क जो उसको दिया गया है। जिन घरों में बेटियां ज़्यादा हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, ये वो घर हैं जहाँ बेटे की तलाश में बेटियां आई हैं। ये आखिरी बच्चियां सारी की सारी अनवांटेड और अनडिज़ायर्ड होती हैं, इसलिए इनके साथ माँ बाप की बहुत ज़्यादा उल्फत या अटैचमेंट नहीं होती। समटाइम तो वो इनकी वजह से तंग होते हैं। लेकिन अल्लाह के बंदो, आप सोचो कि रब तो ये कहता है कि ये मैं हूँ जो जिनको चाहे बेटे देता हूँ और जिनको चाहे बेटियाँ देता हूँ और जिनको चाहूँ कुछ भी नहीं देता। तो ये टास्किंग है जो आपके ज़ुम्मे, आपको बेटियाँ आ गई। ना तो आप किसी मुकाबले में गए थे और ना आपने उस पर कोई इन्वेस्टमेंट की थी। आपने इंसानों वाला वो सारा प्रोसेस किया और उसके नतीजे में अल्लाह ने आपको ये तोहफे देते गए। उन तोहफ़ों को वसूल करने के बाद आपने बेकदरी करनी शुरू कर दी। आपने उनको वज़न देना शुरू कर दिया, उनको तोलना शुरू कर दिया मेल और फीमेल के चक्कर में। और वो बेटियां आप पे, आपके कंधों पे, आपकी आँखों पे, आपके दिमाग पे बोझ बन के बैठ गई हैं। जिस बात को आपको जानना चाहिए वो ये है, इन 7 बेटियों को किसी और ने नहीं पालना, ये रब ने आपका टास्क लगाया है। इट्स योर जॉब। जब तक आप ज़िंदा हो, मुमकिन है आपकी ज़िंदगी हो ही इनके लिए। पहले आप इनके ब्याह करोगे, फिर इनके बच्चे होंगे, आप उनके लाड उठाएंगे, आप उनको सर्व करोगे, आप उनको हेल्प आउट करोगे। और अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी और आप इतने खुशबख्त हुए, तो आप अपनी बच्चों की खुशियाँ भी देख पाओगे। ये वो सिनेरियो है जिसमें आपको अपनी आप को रीपोजिशन करना है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में धीरे धीरे, ये बात यकदम समझ नहीं आती। जैसे बहुत से लोग होते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं और 30-40 साल वही काम किए जा रहे होते हैं, फिर रिटायर होते हैं और मर जाते हैं। वो कुछ और कर भी नहीं सकते, उनकी टास्किंग ही वो होती है। सो रब ने, चूँकि वो दुनिया का मालिक है, वो घरों का, वो ख़ानदानों का, वो इंसानों का, वो अपनी मर्ज़ी से ख़ानदान बनाता है, अपनी मर्ज़ी से आपको लोगों के मुख्तलिफ़ कबीलों में भिजवाता है। वो ना चाहता तो आप पाकिस्तान में ना पैदा होते, किसी अफ्रीकी मुल्क में काले रंग के होते हबशी, और वो चाहता तो आपको कहीं बर्फ़ानी फ़ज़ाओं में भिजवा देता। वहाँ गोरे चिट्टे होते, इस्लाम से दूर होते, दीन से महरूम होते, पर वहाँ आपकी ज़िंदगी बिल्कुल कुत्तों और भेड़ियों के साथ आप स्कीमू बन के वहाँ फिर रहे होते। पर ये चॉइस तो कहीं भी आपका नहीं है। तो आप इस बात को मानने में और इस बात पे गौर करने में क्यों नहीं तैयार हो जाते कि हमारे ज़ुम्मे जो टास्किंग है, हमें वो रिकग्नाइज़ करना चाहिए। जब हम उसको रिकग्नाइज़ कर ले, देखें पंजाब में 36 ज़िले हैं, 36 ज़िलों में 36 डिप्टी कमिश्नर होते हैं। इनमें से चंद एक होते हैं, 4 या 5, जिनके नामवर बनते हैं,
جن کو عزت ملتی ہے, جن کی شہرت ہوتی ہے, جن کی نیک نامی ہوتی ہے, جو اپنے آفیسرز کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں, باقی کے ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں اور اگلے جگہ جا کے پھر وہی ٹاسک کرنے لگ جاتے ہیں. جن لوگوں نے اس ٹاسک کو سمجھا ہوتا ہے, ایک ایک دن ایک ایک لمحہ وہ اپنے دفتروں میں نہیں بیٹھتے, وہ موو کرتے ہیں, وہ سڑکیں بھی ٹھیک کرتے ہیں, وہ پارک بھی ٹھیک کرتے ہیں, وہ کالجوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں, ان کا پولیس سے بھی رابطہ ہوتا ہے, 18 محکموں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اٹس مائی ٹاسک اینڈ آئی ہیو ٹو کمپلیٹ, اور مجھے ہی آئی ہیو ٹو ٹیک انیشیٹوز. تو نتیجتاً آپ کی زندگی باقیوں سے بہت بہتر ہو جاتی. تو اے وہ سمجھدار لوگوں جو ابے بنا کے بھیجے گئے ہو, آپ کے گھر میں بہت بیٹیاں ہو گئی ہیں تو بسم اللہ, سو بسم اللہ. آپ ان کے مالک نہیں ہو, مختار بھی نہیں ہو, رازق بھی نہیں ہو, ان کو منگوانے والے بھی نہیں ہو, آپ نے ان کو انوائٹ بھی نہیں کیا. وہ تو جس نے بھیجا, یو آر باؤنڈ ٹو فلفل دا ٹاسک, یو آر باؤنڈ ٹو سرو. آپ کی رسپانسبلٹی یا جس بات پہ آپ آنسریبل ہو گئے آن دا ڈے آف دا ججمنٹ, وہ یہی ہوگا کہ بابا تیرے گھر میں جو تحفے بھیجے تھے, کیا تو نے ان کی اچھی تعلیم کی, اچھی تربیت کی, ان سے محبت کی, ان پہ دست شفقت رکھا, ان کے ساتھ ان کی ضرورتیں, ان کے ساتھ ان کا مستقبل, جو ان کے لحاظ سے زندگی تھی اس کو تم نے کتنا دیکھا, یا وہاں تم اپنی ذاتی شہوانی نفسانی خواہشوں کے چکر میں یہ جو 5-6 بچیاں ہیں, ظاہر ہے ایک دن میں تو پیدا نہیں ہوئی ہوں گی, ان کی پیدائش میں 17-18 سال لگے. یہ 17-18 سال آپ نے گزارے ہیں کسی کے ساتھ, تو ہی یہ بچے دنیا میں آئے ہیں. تو اب آپ اس پہ اکتفا کرنے کی بجائے, چونکہ آپ سے یہ مینیج نہیں ہونا, پھر بددعائیں بھی ملیں گی, بچیوں کے آنسو اور ان کے دکھ بھی آپ کو سہنے پڑیں گے, اور وہ جو نئی آئے گی جس کو آپ لے کے آؤ گے اپنی ضرورت کے لیے, وہ ان پیاری بچیوں کے دکھوں کا باعث بنے گی, ان کے لیے عزت کا اور سہولت کا باعث بہت کم بنتی ہیں. اللہ کرے کو اچھا دانہ نکل آئے, لیکن پھر رسک لینے پہ کیوں جاتے ہیں؟ جہاں علم ہو کہ وہاں گریں گے تو پھر وہاں سے اٹھنا مشکل ہوگا. مجھے لگتا ہے اس طرح کے سارے ابوں کو اپنے آپ کو ری پوزیشن میں ضرور جانا چاہیے, تاکہ ان کے لیے گھر میں محبت بڑھے, ان کے لیے جو ان کے فرشتے ہیں جو رپورٹیں کرتے ہیں وہ بھی اچھی رپورٹیں کریں. یہ رپورٹوں میں نہ لکھیں کہ یہ ہر وقت اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں اسی پہ سوچتا رہتا ہے, پاگلوں کی طرح اسی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا رہتا ہے. جب اس کا وقت آئے گا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے ہاں یہ بھی تو طے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم ہر رزق اکٹھا تو نہیں کھا لیتے, ہر کام اکٹھا نہیں ہوتا, اپنے وقت پہ ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. اچھا جی, دوسرا جو سوال ہے یہ وقاص خان صاحب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیشہ عورتوں کے مفاد کی بات کرتے ہیں. یار کہاں عورتوں کے مفاد کی بات کرتا ہوں, وہ بھی تو آپ کی بہنیں ہوتی ہیں, کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ عورتیں اس زندگی کا حسن ہیں. میرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پسند کیا. یہ رب کا چوائس ہے, رب نے دنیا کی خوبصورتی بیلنس بنانے کے لیے بنایا ہے. یہ مقابلے کے لیے تھوڑی ہیں, لڑنے کے لیے تھوڑی ہیں. ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے, لڑنا بھی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ مردوں کا حق غصب کرتے ہیں. اگر تو میں آپ سے یہ کہوں کہ نکاح نہ کرو, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کے پاس نہ جایا کرو, اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ خواتین, دیکھیں میں تو جن چیزوں کو آپ مردوں کے حق گردانتے ہو, میں نے کبھی کہا آپ سے کہ آپ وہ ادا نہ کیا کرو, شوق سے ادا کرو, صبح کرو شام کرو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پر میں تو آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کاموں کو انسانوں کی طرح کرنا چاہیے. بنانے والے نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق کرنا چاہیے. یار کمپیوٹر تک تو آپ اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے. اس کا آن کریں گے تو آن ہوگا, آف کریں گے تو آف ہوگا. جو اس کے اندر سافٹ ویئر ہے وہ چلے گا تو وہ سارا آپریٹ ہوگا. اپنی زندگی کو آپ اپنی مرضی سے کیسے چلانا چاہتے ہو, اور وہ بھی چاہتے ہو کہ ہمیشہ مقابلے میں لڑ کے اور دوسرے کو تنگ کر کے اور اس کے حق لینے کے بعد. وقاص صاحب نے اس سوال کا اینڈ کیا اور کہا جی اگر اتنی ساری بہنیں ہوں تو اکلوتے بھائی کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی زندگی کو دو پہ کیوں لگائے, وہ اپنا خاندان کیوں نہ بسائے, وہ بہنوں کی خاطر اپنے آپ کو انصار کی سولی پہ کیوں چڑھائے؟ وقاص خان صاحب اگر تو آپ آسمان سے براہ راست ٹپکے تھے یا زمین سے اگے تھے اپنی مرضی سے, بسم اللہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پر اگر آپ کسی خاندان میں پیدا ہوئے
اور خاندان بھی آپ کی چوائس کا نہیں ہوگا. آپ کسی منشا برلا ٹاٹا اس گھر میں چلے جاتے, کوئی پرابلم ہی کوئی نہ ہوتا. آپ اس گھر میں چلے جاتے جہاں پہ بیٹا ہی کوئی نہ ہوتا, آپ بیٹے اکیلے ہوتے, ساری خاندان کے مالک ہوتے, ساری دولت کے مالک ہوتے. بابا نہیں گئے نا وہاں, یہاں پیدا ہوئے ہو تو اس بات کو سمجھیں کہ رب نے آپ کو یہاں کیوں پیدا کیا ہے. آپ اس گھر کے مالک و مختار بھی نہیں ہو. آپ کا رول سپورٹیو رول ہے, آپ کا رول محبت والا رول ہے, آپ کا رول ایک گارڈین کا رول ہے. اس رول کو پورا کیجئے. اس کو پورا نہیں کریں گے تو بہت سختی ہوگی. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جوتے پڑیں گے, پر بہت سختی ہوگی. نامناسب بات ہے. ساری بہنیں آپ سے روٹھ بھی جائیں گی, ٹوٹ بھی جائیں گی, سوچیں گی کہ اپنے بارے میں اس نے سوچا. اور ہمیں, چونکہ جب آپ اپنے بارے میں سوچ کے چلے جاؤ گے تو پھر ان کے لیے اللہ نے, ظاہر ہے یہ بے یار و مددگار نہیں ہوں گی, یہ بھوک سے نہیں مریں گی. ان کی عزتیں, ان کی رخصتیاں, ان کی شادیاں سب ہونی ہیں, پر اللہ کسی اور کو ڈھونڈ لے گا, کسی اور کے ذمہ لگائے گا کہ جاؤ جا کے یہ کام کرو, اور وہ کر کے آئے گا. تو خاتون حضرات, آپ لوگ سلامت رہو, خوش رہو. جن گھروں میں بیٹیاں زیادہ ہیں اور وہاں باپ اور بھائی, ان سب کو سلامتی کی دعائیں بھی, اور اس ذمہ داری سے بطریق احسن عہدہ برا ہونے کا دعا بھی, آرزو بھی. یہاں بھی آپ کو آسانی ہو, وہاں بھی آپ کو آسانی ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.